اسلام آباد میں باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے کورٹ مارشل کے دوران 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کے حوالے سے تمام تر انفارمیشن فوجی حکام کے ساتھ شیئر کر دی تھی، جس کے بعد انہیں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ویسے بھی کورٹ مارشل کا شکار شخص کو عمران کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے سے ان کے خلاف کیسز مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ عمران خان کے خلاف مختلف شہروں میں 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کی سازش کے الزام میں درجن سے زائد مقدمات درج ہیں۔ چنانچہ میڈیا میں مسلسل ایسی خبریں چل رہی تھیں کہ 14 برس قید بامشقت کی سزا پانے والے فیض حمید ممکنہ طور پر 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے کیسز میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے قربت رکھنے والے سینیٹر فیصل واوڈا نے تو یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ فیض حمید کا ایک اور کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے، جس کے دوران وہ عمران خان کے خلاف شواہد اور گواہیاں پیش کریں گے جو انتہائی خطرناک نوعیت کی ہوں گی۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف بننے کے سفر میں جیل تک جا پہنچنے والے فیض حمید کی جانب سے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کے اور پروسیکیوٹر کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ اس دوران فیض حمید نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو اپنی 14 سالہ قید بامشقت کی سزا معاف کرنے کی درخواست بھی ڈال دی، جس وجہ سے افواہوں میں تیزی آ گئی۔ تاہم اب فیض حمید کے وکیل نے واضح کیا ہے کہ ان کے موکل سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے میں سرکاری گواہ نہیں بن رہے۔ فیض حمید کے وکیل بیرسٹر میاں علی اشفاق نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا جن میں کہا جا رہا تھا کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف سرکاری گواہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے ان دعووں کو قیاس آرائی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دیا۔ بیرسٹر میاں علی اشفاق کا کہنا ہے کہ میڈیا میں گردش کرنے والی ایسی کہانیاں بے بنیاد ہیں کہ فیض حمید بانی PTI عمران خان کے خلاف مقدمات میں سرکاری گواہ بننے پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ باتیں محض قیاس آرائیاں ہیں۔ یہ وضاحت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب بعض وفاقی وزراء اور اسٹیبلشمنٹ سے قربت رکھنے والے سیاستدان ایسے بیانات دے چکے ہیں کہ سابق DG ISI سابق وزیر اعظم کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور فیض حمید کے درمیان 9 مئی 2023 کے حملوں کے حوالے سے گٹھ جوڑ بارے بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ جب بیرسٹر میاں علی اشفاق سے پوچھا گیا کہ آیا انہوں نے اس معاملے پر براہ راست اپنے موکل سے بات کی ہے تو انہوں نے واضح ہاں میں جواب دینے کی بجائے کہا، مجھے یہ بات بطور حقیقت معلوم ہے، جس سے انہوں نے اس تاثر کو تقویت دی کہ فیض حمید کا PTI کے بانی کے خلاف سرکاری گواہ بننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ فیض حمید اور عمران خان کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ سے متعلق قیاس آرائیاں سرکاری سرپرستی میں بننے والا بیانیہ ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے بعد دہرایا جا رہا ہے۔ ان واقعات کے دوران عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں فوجی تنصیبات بشمول GHQ ہیڈ کوارٹر اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے کیے گئے تھے۔ یہ قیاس آرائیاں تب مزید تقویت اختیار کر گئیں جب فوجی عدالت نے فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنائی۔ وفاقی کابینہ کے سینئر ارکان جن میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ شامل ہیں، متعدد بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہ پرتشدد واقعات عمران خان اور سابق DG ISI کے درمیان ایک مربوط منصوبے کا نتیجہ تھے۔ تاہم ان دعووں کے باوجود فوج کے میڈیا ونگ ISPR نے تاحال اپنی کسی بریفنگ میں یہ نہیں کہا کہ عمران اور فیض حمید کے درمیان ایسا کوئی گٹھ جوڑ موجود تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔